وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد. میری تقریر کا عنوان ہے جنگ آزادی میں علماء کرام کی قربانیاں. محترم حضرات، ہندوستان میں انگریزوں کے خلاف سب سے پہلے علم بغاوت علماء نے ہی بلند کیا تھا اور جنگ آزادی کا سور بھی انہوں نے ہی پھونکا تھا. ہندوستان کے بے شمار لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جنگ آزادی کی لڑائی 1857 میں لڑی گئی تھی، لیکن یہ بات اپنی تاریخ اور اپنے بزرگوں کی قربانی سے لاعلمی پر مبنی ہے. آزادی کی تاریخ 1857 سے نہیں بلکہ 1799 میں اس وقت شروع ہوئی جب سلطان ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ نے سرنگا پٹا میں ایسٹ انڈیا کمپنی کے ساتھ لڑتے ہوئے جام شہادت نوش کیا تھا. جس وقت ان کے خون میں لکڑی ہوئی لاش پر انگریز فوجی نے کھڑے ہو کر یہ بات کہی تھی کہ آج سے ہندوستان ہمارا ہے. اس کے بعد ہی انگریز یہ بات کہنے کی ہمت پیدا کر پائے کہ اب کوئی طاقت ہمارا مقابلہ کرنے والے ہمارے پنجے میں پنجہ ڈالنے والی نہیں ہے. اور پھر انہوں نے ہم ہی دور پر چھوٹے چھوٹے نوابوں اور راجاؤں کو شکست دے کر ان کو سر تسلیم خم کرنے پر مجبور کر دیا. چنانچہ اس کے بعد بالاکوٹ کے میدان میں دو بزرگوں سید احمد شہید بریلوی رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کی قیادت میں آزادی وطن کے لیے جنگے. آزادی وطن کے لیے دوسری جنگ بھی ناکام ہوئی. اس کے بعد علماء کو گرفتار بھی کیا گیا اور کچھ علماء نے اپنے آپ کو نظر بند کر دیا. جب یہ علماء 300 سال کے بعد جیل سے باہر نکلے اور عام معافی کا اعلان ہوا تو انہوں نے بڑے عجیب و غریب چیز دیکھی کہ وہ 3 دن کے بعد جام شہادت نوش کر گئے. انگریز کی دشمنی کی وجہ سے ان کے سر پر ہاتھ رکھنے والا نہیں ہے. چنانچہ کرسچن اسکول عیسائی پاپ اور چرچ کے لوگ باہر نکل کر یتیموں کا ہاتھ پکڑتے اور کہتے کہ ہمارے ساتھ چلو، ہم تم کو کھانا، رہائش اور تعلیم مفت دیں گے. مقصد ذہنی اعتبار سے ان کو انگریز بنانا تھا. یہ وہ بچے تھے جن کے آبا و اجداد نے انگریز دشمنی میں جد و جہاد آزادی میں جام شہادت نوش کیا تھا، لیکن اب انہیں کی اولاد انگریز کے ہاتھ میں تھی اور انگریز فکری اعتبار سے ان کو اپنا غلام بنانا چاہتے تھے. ان حالات کو دیکھ کر علماء کرام سر جوڑ کر دیکھے اور کچھ فیصلہ لیے کہ اب ہمیں آزادی وطن کے لیے ایک ایسے ادارے کی ضرورت ہے جہاں ملک کو آزاد کرانے اور غلامی کی زنجیروں کو توڑنے کے لیے افراد تیار کیے جا سکے. مکمل 60 سال کے بعد 1866 میں دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی گئی.